اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن مجید سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، آج کے سبق میں ہم نے سورہ کہف کے ان مقامات کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے جہاں اکثر ساتھی غلطی کر جاتے ہیں اور ان مقامات اور ان حصوں کو درست ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے یہ سبق سننے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ باقاعدگی سے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی مستند قاری صاحب یا مدرسے سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں تو آپ اس سبق کو لازماً دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بہت سے ساتھی اصرار کرتے ہیں کہ جی سورہ کہف کو سکھا دیں، اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھا دیں، تو ان کے اصرار اور ان کے کہنے پر آج کے سبق کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کے اس حصے پر مشتمل ہے جس کے اندر بہت سارے مشکل الفاظ آئے ہیں، جس کو ادا کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ چند ایک الفاظ کی تلاوت آپ کو بالکل عام فہم انداز میں کر کے بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی روشنی میں آپ دیگر الفاظ کو بھی حل کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اب اس لفظ کو آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دو یا ایک ساتھ ہیں، ایک یا متحرک ہے اور ایک یا ساکن ہے، جبکہ اس کے اوپر آپ کو حمزہ بھی لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے، بعض ساتھی اسے پڑھتے ہیں وَهَيِّ لَنَا، یا زیر ہی کر دیتے ہیں اور اس حمزہ کو نہیں پڑھتے۔ تو یہ اس طرح سے پڑھ دینا درست نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات اور ایک قاعدہ کلیہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حمزہ جب بھی کسی حرف پر آتا ہے یا کسی حرف سے ملتا ہے تو وہاں یہ ایک جھٹکے کی آواز پیدا کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہم اس لفظ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ تو اب امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ آپ اس کو آئندہ وَهَيِّئْ لَنَا اس طرح سے کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ اس لفظ کو سمجھ چکے ہیں تو آگے چلیے اور دیگر الفاظوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا مقام اس آیت مبارکہ کے اندر ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اب اس لفظ کو ذرا غور کیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ لفظ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو الف خالی نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آگے یا ہے، ساکن ہے، اور حمزہ کے نیچے دو زیر لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لفظ کو پڑھا کس طرح سے جائے گا؟ بعض ساتھی پڑھتے ہیں لیشائن، تو اس طرح سے تو یہ غلط ہے کیونکہ الف ساکن ہے تو آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ اسی طرح یا، یہ بھی ساکنہ ہے، یہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے۔ تو اب اس لفظ کی جو بالکل درست ادائیگی ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شین کو آپ الف کو چھوڑ دیں گے اور یا کے ساتھ جوڑ دیں گے، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، لشیئن، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ گیا ہوگا۔
اب چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے اور آخری پوائنٹ کی طرف جس کو ہم نے آج کے سبق میں سیکھنا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 35 ہے، تلاوت سماعت فرمائیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اب اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے آج کا، اس لفظ میں حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے اور آگے را پر تشدید لگا ہوا ہے، تو حمزہ کو ہم نے نون سے نہیں ملانا بلکہ را سے ملانا ہے۔ وَلَئِرُّ، حمزہ را زیر را پیش رو، وَلَئِرُّ، ایک دال متحرک ہے پہلے والی اور دوسری ساکن ہے اور آگے تا مشدد ہے، تو دال کو آپ نے دوسری سیکنڈ دال سے نہیں ملانا بلکہ تا سے ملانا ہے۔ تو اب اس لفظ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، ذرا اس کو گرامر سے دیکھیے گا۔ دال تا زیر دت تا پیشتو وَلَئِرُّدِدتُّ، اب جو ساتھی اس کو رددتو پڑھ دیتے ہیں یہ بہت بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں۔ اولاً تو آپ نے را کو پر کرنا ہے، رو کر کے پڑھ دیتے ہیں، رو نہیں پڑھا جائے گا، آپ نے اس کو پر کر کے، کیونکہ را پر پیش لگا ہوا ہے اور پیش والی را پر کر کے یعنی موٹی کر کے پڑھی جاتی ہے۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ امید کرتا ہوں یہ تینوں الفاظ آپ کو درست طریقے سے پڑھنے آ گئے ہوں گے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گئے ہوں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید قرآن کریم کے ساتھ شغف اور محبت نصیب فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔